اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز 2-3 دن سے ویڈیو پھر نہیں ریلیز کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کا کوئی ایسا بریک ڈاؤن چل رہا ہے کہ حالانکہ ہم شہری علاقے میں رہتے ہیں لیکن 1 گھنٹہ بجلی ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے نہیں ہیں، یعنی کہ جو ایک کہانی چل رہی ہے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے کی نہیں، یہ تقریباً 18 یا 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو بہرحال یہ تو المیہ جو ہے اس وقت سے ہے کہ جب سے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت بھی بجلی جاتی تھی، لیکن یہ بجلی اگر ٹھیک ہوئی تھی تو یا مشرف صاحب کے دور میں ٹھیک ہوئی تھی یا یہ پچھلی حکومت کے دور میں تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی تھی، 100% ان کے دور میں بھی نہیں تھی، بہرحال کچھ امن سکون تھا۔ تو بہرحال ابھی میں آپ سے جو ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں، اس سے تھوڑی دیر پہلے عمران احمد خان نیازی ایکس پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا ایک اپنا طریقہ ہے پریس کانفرنس کرنے کا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک جدت جلسوں میں بھی وہ عمران احمد خان نیازی صاحب لے کر آئے کہ وہ جلسہ کراچی میں، وہ پشاور میں کرتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ اسکرینیں لگ جاتی ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں وہ جلسہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ وہ عوام سے خطاب بھی ہو جاتا ہے اور پریس کانفرنس بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں ایک بات آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر بڑی باتیں کی اور جن کا حقیقت سے تعلق ہے، لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو یہ کہ حمزہ شہباز جو ہے، جو ایک دھونس دھمکی سے جسے کہتے ہیں گیرلی کا وزیر اعلیٰ جو بنا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب آوے کا آوا آپ کے ساتھ مل جائے، اور کون سا آوا مل جائے؟ جو مقتدر حلقے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے رہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے رہو، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، وہ کہتی ہے نہیں، اچھائی کے ساتھ نہیں، برائی والے لوگوں کے پیچھے کھڑے رہو اور ان کی برائی کو سپورٹ کرو۔ یعنی کہ سر عام ہم پہ، ہمارے عوام کے اوپر ایک چور کو وزیر اعظم اور اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، سر عام۔ اور کس طریقے سے بنا دیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے، تو اب سوشل میڈیا بھی بہت ایکٹیو ہے گا، ہر بندے کی جیب کے اندر ایک میڈیا موجود ہے ٹیلی فون کی شکل کے اندر۔ پہلے تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا ذوالفقار علی بھٹو یا ضیاء الحق کے دور میں، یا بے نظیر کے پہلے دوسرے دور کے اندر، یہ تو مشرف صاحب اتنے چینل دیا ہے، تو اب ہر بندے کو اتنا شعور ضرور آ گیا ہے کہ چوروں نے حکومت کے اوپر کس طرح ڈاکہ ڈالا، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، یہ جتنے بھی تھے یہ شامل تھے، اور ان کو آشیواد کس کی حاصل تھی؟ مقتدر حلقوں کی۔ اور مقتدر حلقے یہ کیا چاہ رہے تھے؟ یہ اس وقت سے چاہ رہے تھے جب ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج کیا گیا تھا، اور وہاں سے ایک کہانی جو تھی وہ دوسری شروع ہو گئی، اور وہ جو نیا ڈی جی آئی ایس آئی تھا، انہوں نے کہا تھا میں ٹی وی پہ نہ میری تصویر دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں، مطلب مجھے بالکل، میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اسی لیے نہیں آنا چاہتا، دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے وہ سر عام آتا ہے، لیکن ایک شخص جو غلط کام کروا رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، چور منہ ہمیشہ چھپا کے پھرتا ہے، بات ایک سیدھی سی ہے۔ تو بات یہ کہ جنرل باجوہ صاحب اللہ جانے اس وقت کس غصے میں ہیں اور یہ کس سے بدلہ لے رہے ہیں۔ 22 سے 24 کروڑ عوام، یعنی کہ پاکستان کی آبادی 22 یا 24 کروڑ کے درمیان ہے، اس کا اس شخص نے ترا نکلوا دیا ہے۔ چوروں کو عیاشی ملی ہوئی ہے، ان کو NRO2 مل گیا، ان کے کیسز ختم ہو گئے، جو ان کے کیسز تھے، جو اس کے اندر انویسٹیگیٹنگ افسر تھے، اس میں سے ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک جو ہے وہ فوت ہو چکا، اور جو اس میں سے 4 جو تھے گواہ تھے وہ چاروں کے چاروں وفات پا چکے، لیکن ہماری عدالتیں بھی خاموش ہیں اور ہمارے وہ لوگ بھی خاموش ہیں جو کہتے ہیں کہ جن کو کرپشن روکنی چاہیے۔ عمران خان نیازی نے کہا آج کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو بنا کر رکھ دی ہے کہ جس طریقے سے بھٹو کو ہٹایا گیا تھا، اگر مجھے اس طریقے سے یعنی کہ قتل کرنے کی یا کوئی سازش ہوئی تو وہ ویڈیو جو ہے جہاں پہ میں نے رکھی ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد عوام کو ان لوگوں کے بھی نام پتہ لگ جائیں گے کہ جو وہ نہیں لے رہے، وہ کیوں نہیں لے رہے۔ انہوں نے آج اس کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس ملک میں انتشار نہیں چاہتا،
اگر میں چاہوں تو میں ان لوگوں کے نام لے دوں، لیکن میں انتشار نہیں چاہتا. میں پرامن جد و جہد کر رہا ہوں، اور پرامن جد و جہد کے تحت میں دوبارہ آ کر ان کو دکھاؤں گا، اور دکھانے کے بعد میں ان لوگوں سے ان کے اس کے اندر یعنی کہ قانونی طریقے سے میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن قانون پاکستان کے اندر ہمیشہ طاقتور کے لیے، غریب کے لیے قانون نہیں ہے. مریم نواز اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرل ہے، چور ہے گی، جو کہتی تھی، یاد ہوگا آپ کو 2014 کے اندر اس نے ثنا بچہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے. لیکن اس کے پھر 2 سال کے بعد جب آتا ہے پناما، تو اس کے اندر جب جائیدادیں نکلتی ہیں اور لندن کے ان علاقوں کی نکلتی ہیں کہ جہاں پہ لندن کا جو انگلینڈ کا پرائم منسٹر بھی نہیں خرید سکتا، ادھر ان کی نکلتی ہیں. تو وہ پھر اس کے بعد یہ حلف اٹھا، یعنی کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر نواز شریف کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ ہیں حضور وہ ذرائع جن سے میں نے دولت حاصل کی. لیکن ہوتا کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اسی وقت یعنی کہ پابند سلاسل کیا جاتا اور سخت ترین سزا دی جاتی. لیکن پاکستان میں بہرحال طاقتور کے لیے قانون سے وہ بالا تر ہے، اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں. تو یہ کچھ باتیں جو تھیں یہ میں نے آپ تک پہنچانی تھیں، اور میری کوشش ہوگی کہ اگر بجلی کا کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنی ویڈیو ریلیز روزانہ کروں. لیکن ویسے ابھی میری کوشش یہی ہے کہ، اور میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید میں اب عید کے بعد، شاید کہہ رہا ہوں، میں یقیناً نہیں کہہ رہا ہوں، اگر بجلی کی سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوئی تو میں روزانہ بھی آؤں گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر بجلی کی سچویشن بہتر نہیں ہوئی تو پھر میں عید کے بعد آپ سے دوبارہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر مخاطب ہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور آخری خبر یہ دے دوں کہ پنجاب کے جو 20 حلقوں میں انتخابات ہونے ہیں، اس کے اندر بائی ہک اور بائی کرک شہباز شریف کا آرڈر ہے کہ مجھے یہاں پہ جتواؤ، میرے بیٹے کو یہاں پہ ہر حالت میں جتواؤ. جبکہ حالت یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر، ان حلقوں کے اندر ان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں. ان کے جو مطلب یہ نہیں کہ ایم این اے یا ایم پی اے یا یہ مطلب جو اس علاقے کے جو ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے جوگ در جوگ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بائی ہک اینڈ بائی کرک کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے بیٹے کو جتواؤ. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے آرمی کے بڑے بڑے بریگیڈیئرز کے نام سامنے آ گئے ہیں، جو ادھر کے اسٹیشن کمانڈر ہیں، جو وہاں کے سیکشن کمانڈر ہیں. تو باجوہ صاحب نے کل ایک وہ بات کی ایک لوگوں سے کہ جناب آرمی کو، افسران کو آرڈر دے دیا کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو جائیں. تو نیوٹرل تو آپ اس رات کو نہیں تھے جس رات کو آپ نے روٹ لگوایا تھا اور آپ نے عدالت کھلوائی تھی. تو نیوٹرل تو اس رات کو آپ نہیں ہوئے تھے. تو اب یہ جو ڈھکوسلا آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت سب کو پتہ لگ چکی ہے. عمران احمد خان نیازی، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، کیا کہتے ہیں، صابر شاکر، یہ اس طرح کے جتنے بھی صحافی ہیں، ابھی میرے ذہنوں میں ان کے نام بھی نہیں رہتے، یہ جتنے بھی صحافی ہیں یہ اس ٹائم زہر عتاب آپ ہی لوگوں نے بنائے ہوئے. ایاز میر کے اوپر حملہ ایجنسیوں نے کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایجنسیوں نے کیا ہے اس لیے کہ یہ کارروائی انہی کی ہے، اور کیونکہ ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو بات یہ کہ جو بھی بندہ اس ٹائم سچ بول رہا ہے، یا تو یا باجوہ صاحب آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جناب ملک میں مارشل لا نافذ ہو چکا، اور بنیادی انسانی حقوق جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں ان کو آپ نے سلیپ کر دیا. اگر آپ نے ان کو سلیپ نہیں کیا تو ایسا کسی دور میں بھی نہیں ہوا، ایون کہ ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسا آپ کر رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، اور اللہ پاکستان کا حامی و ناصر.